وہی لوگ آگے بڑھتے 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 جوں ان کو پاؤں رکھنے کی جگہ ملی جتنے جتنے بنی وہ آگے بڑھتے گئے اور مسلمانوں کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق بھی، اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق بھی، اللہ تعالیٰ کی بات کے متعلق بھی بات ہونے لگ گئی۔ تو یہ سوے انہی لوگوں نے صرف اس لیے کہ مسلمانوں میں اختلاف ہو، کسی بھی انداز کا ہو، اختلاف ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اختلاف نہ ہوا اے نہ سڑا ککھ نہیں چڑھنا۔ اللہ نے بھی کہا تھا لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تمہارا روب، تمہاری قوت، تمہاری اجتماعیت ختم ہو جائے گی۔ جو اجتماعیت کی وجہ سے آپ کا وقار ہے، نام ہے، احترام ہے، مقام ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ صحابہ کرام کو کہا تھا، اب تو صحابہ کرام تھوڑے رہ گئے ہیں۔ دوسری طرف یہ جو اختلاف جسے فقہی اختلاف کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک ایسا اختلاف ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے ہمارے اہل علم کو۔ بعض لوگ نہ صرف یہ کہ اختلاف ختم کرنے پر تیار نہیں، بلکہ وہ اس کی بڑی مضبوط بنیاد بتاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اختلاف ختم ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے الحمدللہ ایسی مجالس میں بھی بیان کا اتفاق ہوا، جیسے قاضی حسین احمد صاحب بھی بیٹھے ہیں، دوسرے تیسرے جماعت اسلامی بھی ہوتی تھی اور اپنے بھی بڑے لیڈر۔ قاضی حسین صاحب نے کہہ دیا یہ میں کہ قاضی صاحب کہڑے پاسے جان رہے ہو تسی، یہ کہ دین اسلام ایسے ہی ہے کہ یہ اختلاف ختم نہیں ہو، اختلاف ختم نہیں ہو سکتے، یہ تو شروع سے چلے آ رہے ہیں، کسی کو چھیڑو نہ، اپنے آپ کو چھوڑو نہ، اپنے کو چھوڑو نہ، کسی کو چھیڑو نہ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ شیعوں نے ایک دفعہ وحدت امت کانفرنس کروائی تھی، ختم نبوت وحدت، الحمدللہ میں نے وہاں جا کر اپنی ترجمانی کی مسئلہ۔ میں کہ یہ نعرہ جو ہے نا کوئی اچھا نہیں، وحدت اس طرح قائم نہیں ہو سکتی۔ وہ بیان بھی مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ آپ نعرہ اس کو بڑا اچھا بنا کر پیش کرتے ہیں، لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ میں کہ میں آپ کے سامنے کروں، میں آپ کو کچھ نہیں کہتا، آپ کو میں کچھ نہیں کہتا، لیکن میرا مطالبہ یہ ہے، میں آپ کے لیے، میرے پاس ایسے ذخائر ہیں، ایسے ذرائع بھی ہیں، ایسا علم بھی ہے کہ میں امت کی رہنمائی کر سکتا ہوں وحدت کے لیے، مجھ سے فائدہ اٹھا لو، لیکن میں آپ کو کچھ نہیں کہتا، کیونکہ آپ تو یہ کہتے ہیں کسی کو چھیڑو نہ، اپنے آپ کو چھوڑو نہ، لیکن میں کہتا ہوں میں اپنے آپ کو ایک ملزم کی حیثیت میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ میرے اندر کمزوریاں ہیں، میرے اندر خامیاں ہیں، مجھے چھیڑو، لیکن اکیلے نہیں۔ میں کہ یہ نقوی صاحب ہیں، لیاقت بلوچ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا ان کو بھی ساتھ لے لو، حالانکہ انہوں کا کام نہیں بنتا ہے، لیکن ان کو بھی لے لو، ایک دیوبندی لے لیں، ایک بریلوی لے لیں، ایک اہل حدیث بھی لے لیں، پانچوں افراد متفق ہو کر اگر ہمارے مسلک کی کسی ایک بات کو غلط ثابت کرتے ہیں، میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، آؤ تسی بھی چھوڑو، وحدت قائم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ عجیب بات مجھے لگتی ہے، لیکن وہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے، اس لیے صحابہ کرام سے چلا آ رہا ہے۔ تو یہاں بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اختلاف تو رحمت ہے، اختلاف امت رحمت ہے۔ میں کہتا ہوں پھر اختلاف رحمت ہے تو پھر اتفاق یہ تو زحمت ہوا نا، پھر تو اتفاق سے بچنا چاہیے، اتفاق نہیں کرنا چاہیے کسی سے۔ اللہ اکبر۔ تو اس اختلاف امت رحمت حدیث لوگوں نے بنائی ہے، ایسے ہی میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں جس کی اقتداء کرو گے، یہ بالکل بے اثر اور غیر معتبر بلکہ بے اصل چیزیں ہیں جو بنا دی گئی ہیں۔ اس لیے اختلاف ہو جانا کوئی بات نہیں ہے، لیکن اختلاف پہ اڑنا اور دھڑے بندی کرنا اس کی اجازت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایسا دستور دیا ہے جس کے ساتھ ہم ہر طرح کا اختلاف ختم کر سکتے ہیں اور حل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ جو فقہی اختلاف آج کل ایسا انداز اختیار کر چکا ہے کہ عام لوگ یہ کہتے ہیں 4 مذہب برحق ہیں، اس کی بھی تھوڑی سی وجہ معلوم کریں گے، پھر بات آگے کریں گے انشاءاللہ۔ تو کئی لوگ جو ہے نا جی، وہ ایک دفعہ ادھر ضلع قصور میں نا ایک جگہ تھی، وہاں ہم پہلی مرتبہ جب گئے تو دیوبندیوں کی مسجد میں وہاں بیان کیا، تو اس کے بعد ہمارے لوگوں نے سمجھا کہ یہاں مسجد ہونی چاہیے،
لیکن مسجد نہ تھی تو دیوبندیاں نے بھی آخیا گل ہے کہ تھی ساری مسیح آ کے رولا پاندے تو نہیں پاؤں جب تھی آدھے ہو نہ آمین ہوں نہ یہ ہوں وہ ہوں وہاں پھر نا ایک یعنی بہت بڑی جگہ تھی حویلی وہاں پروگرام ہوا حضرت حافظ محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی تشریف لائے اور مجھے بھی بلایا گیا آپ سب پہلے بیان کر کے چلے گئے حالانکہ میں نے ان کو کہا کہ بیان تو آپ کا ہے لیکن آپ نہیں بیان تو اڈا ہونا ہے وہ جب بیان شروع ہوا تو ایک سوال آ گیا دیوبندیوں کی طرف سے جی ماجدے تھان کنے ہوندے نے چار تھان نے ماجدے تے پھر چار مذہب پر آکھنے نہ ٹھیک ہے بھائی گاں دے چار تھان ماجدے وہ میں کہا بکری تو دو تھان ہوندے نے پھر یہ کون سی بات ہے کئی مخلوقات کے تھان اس سے زیادہ بھی ہوتے ہیں جی لیکن اللہ پاک کی توفیق سے اس وقت میں نے جو بیان کیا بات چلتی رہی اور میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ آپ دیہاتی ماحول میں بیٹھے ہیں کہ اگر کسی بھینس یا گائے کے چار تھن ہوتے ہیں تو سارے تھنوں کا دودھ وکھرے وکھرے بھانڈے چاہتے ہو کہ ایکو بھانڈے چاہتے ہو ہیں کہنا جی ایکو بھانڈے چاہتے ہیں تو میں پھر ادو بعد کی کر دے چو کے پھر اس کو گرم کرتے ہیں اس کو جاگ لگاتے ہیں پھر اس کو چھاچھ بلوتے ہیں اس میں سے پھر مکھن نکالتے ہیں مکھن کو پھر نکال کے آگ کے اوپر رکھتے ہیں خالص گھی جب نکلتا ہے نا اس کو لوگ کہتے ہیں 100 دارو تو ایک کیو 100 چاچا تو ایک پہ ہو میں دسو کبھی کسی نے ہر تھن کا دودھ الگ الگ رکھا ہے یہ خیر اس کے بعد پھر ماشاءاللہ ایک مسجد بنی پھر دوسری بنی تیسری بنی اس کا افتتاح بھی ہم نے جا کر کیا الحمدللہ تو بار مطلب یہ ہے کہ یہ لوگوں نے خواہ مخواہ چار بنا دیا ہے لیکن ہم دیکھیں گے کہ اس کی بنیاد کیا ہے اور جس وقت یہ اختلاف ظاہر ہوئے اس وقت کیا اسباب تھے اور اب وہ اسباب موجود ہیں یا نہیں اگر ہیں تو پھر تو اختلاف کی گنجائش ہوگی اگر نہیں تو پھر نہیں ہوگی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کیا واقعتاً اختلاف پایا جاتا تھا ان میں بھی کوئی گروہ بندی اور دڑے بندی تھی اس پر بھی کوئی ایسی بات صحابہ کرام میں کوئی گروپ بندی اور دڑے بندی نہیں تھی ہوں تو جناب حنفی شافعی مالکی یہ ایک مولوی کو میں نے سنا خود کہ جی تھانوں کو پوچھے تسی کون ہو تو جواب کی دینا ہے اسی ہاں حنفی سنی بریلوی مسلمان میں یار حنفی سنی بریلوی مسلمان ایڈی کردان تو یاد نہیں ہونی کسی اللہ اکبر اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے